بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اللہ نے انسان کو بھلے ہی دھرتی پر بھیجا، لیکن سوال یہ ہے کہ پھر اربوں خربوں پلینٹس کیوں بنائے گئے؟ کیا وہ صرف آسمان کی شوبھا ہے؟ حقیقت جانیں گے تو سچ میں حیران رہ جائیں گے۔ سب سے پہلے برہسپتی یعنی جوپیٹر اس دھرتی کی ڈھال کہا جاتا ہے۔ اس کی بہت طاقتور گریویٹی خطرناک الکا پنڈوں اور ایسٹرائڈس کو اپنی اور کھینچ لیتی ہے، جس سے دھرتی بڑی تباہیوں سے محفوظ رہتی ہے۔ دوسرے نمبر پر آتے ہیں سنی سیٹرن۔ اسے سولر سسٹم کا سنتولن کہا جاتا ہے۔ اس کی گریویٹی پورے سسٹم کو بیلنس میں رکھتی ہے۔ اگر سنی موجود نہ ہوتا تو دھرتی کا آربٹ بگڑ سکتا تھا اور زندگی کا پورا نظام تباہ ہو جاتا۔ تیسرے نمبر پر ہمارا پیارا چاند ہے، جو سمندر کی لہروں، موسم اور دھرتی کے جھکاؤ کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر چاند نہ ہوتا تو موسم بے قابو ہو جاتا اور انسانی زندگی بہت مشکل ہو جاتی۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر سورج ہے۔ اگر سورج تھوڑا سا بھی پاس ہوتا تو دھرتی جل جاتی، اور اگر تھوڑا سا دور ہوتا تو سب کچھ جم جاتا۔ اتنی پرفیکٹ دوری یہ اتفاق نہیں، بلکہ اللہ کی مکمل پلاننگ ہے۔ سورج صرف روشنی نہیں دیتا، بلکہ زندگی کو چلانے والی انرجی ہے۔ پانچویں نمبر پر آتے ہیں منگل یعنی مارس۔ آج سائنس وہاں پانی اور زندگی کے نشان ڈھونڈ رہی ہے، تاکہ انسان سمجھ سکے کہ اللہ کی قدرت صرف دھرتی تک محدود نہیں ہے۔ یہ ہمیں یہ احساس دلاتا کہ انسان کتنا چھوٹا ہے اور اللہ کی تخلیق کتنی بڑی ہے۔ چھٹے نمبر پر وینس اور باقی گرہ ہے۔ کوئی گرمی کی مثال ہے، کوئی سردی کے حد، کوئی گیس سے بھرا ہوا، تاکہ انسان سبق لے کہ دھرتی پر جو بیلنس ہے وہ کسی حادثے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ رحمت ہے۔ اور پھر آتا ہے پورا سولر سسٹم، پھر ملکی وہ، اور پھر ایسی گلیکسیز جن کی گنتی انسان آج تک نہیں کر پایا۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے کچھ بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ یہ ساری کائنات انسان کو یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور ہر چیز گواہی دے رہی ہے اپنے رب کی قدرت کی۔ اور سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے، کیا انسان اس کائنات کی سب سے بڑی مخلوق ہے؟ قرآن صاف کہتا ہے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کائنات صرف انسان کے لیے خالی پڑی ہے۔ فرشتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، جنات ہے جو ہماری دنیا کے ساتھ موجود ہے، اور ایسی مخلوق بھی ہو سکتی ہے جن کا علم آج انسان کو نہیں دیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے وہ پیدا کیا جسے تم جانتے بھی نہیں، یعنی جو ہمیں دکھ رہا ہے وہ پوری حقیقت نہیں ہے، بلکہ بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ آج سائنس کہتی ہے ہم برہمانڈ کا صرف 5% ہی سمجھ پائے ہیں، باقی 95% ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی جسے انسان دیکھ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، لیکن وہ موجود ہے۔ تو سوچے، جس رب نے انسان کو مٹی سے بنایا جو دکھتا بھی نہیں تھا، اس رب کے لیے اور مخلوق بنانا کیا مشکل ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو ساری کائنات کا مالک نہیں بلکہ امانت دار بنایا ہے، تاکہ وہ دیکھے، سوچے، سمجھے اور آخرکار کہے اے میرے رب، تو نے یہ سب بیکار نہیں بنایا۔ اب سنیے وہ سچ جسے قرآن نے صدیوں پہلے بتا دیا اور سائنس آج جا کر سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ قیامت سے پہلے آسمان کا نظام بدل دیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے سورج بے نور کر دیا جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے اور چاند سورج سے ملا دیا جائے گا۔ جس سورج کے سہارے آج زندگی چل رہی ہے وہ سورج ایک دن بجھ جائے گا۔ جس چاند کو دیکھ کر لوگ سکون پاتے ہیں وہ بھی اپنا نور کھو دے گا۔ آج سائنس کہتی ہے سورج بھی ایک دن ختم ہوگا، ستارے بھی مرتے ہیں، گلیکسیز بھی ٹوٹتی ہے، یعنی جو بات قرآن نے پہلے کہی اسے آج سائنس ماننے پر مجبور ہو رہی ہے۔ اس دن انسان کہے گا آج مجھے کیا ہو گیا، آسمان کیوں پھٹ رہا ہے، دھرتی کیوں ہل رہی ہے؟ لیکن اس وقت کوئی بہانہ کام نہیں آئے گا، کیونکہ یہ کائنات سجاوٹ نہیں تھی، یہ اللہ کی نشانیاں تھی۔ آج یہ پلینٹ، ستارے اور آسمان ہمیں اللہ کی قدرت دکھا رہے ہیں، اور اس دن یہی چیزیں اس کی قدرت کی گواہی دے گی۔ اصل سوال یہ نہیں کہ آسمان میں کیا ہے، اصل سوال یہ ہے جب یہ سب ختم ہوگا تب ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ جب یہ آسمان پھٹ جائے گا، جب یہ دھرتی بدل دی جائے گی، تو انسان سمجھ جائے گا کہ جس دنیا کو وہ سب کچھ سمجھ بیٹھا تھا وہ تو صرف ایک اسٹیشن تھی، منزل نہیں۔ قرآن بتاتا ہے قیامت کے بعد نیا آسمان ہوگا، نئی دھرتی ہوگی، اور انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، بنا کسی عہدے، بنا کسی طاقت، بنا کسی سہارے سے۔ اس دن نہ جوپیٹر کی ڈھال کام آئے گی، نہ سنی کا بیلنس کام آئے گا، نہ چاند کی ٹھنڈک ہوگی، نہ سورج کی روشنی ہوگی۔
جو چیز کام آئے گی وہ ہوگا صرف ایمان، عمل اور نیت۔ آج انسان پوچھتا ہے اتنی بڑی کائنات کیوں بنائی گئی؟ اس دن جواب ملے گا تاکہ انسان دیکھے، سوچے اور اپنے رب کو پہچانے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ یہ ساری کائنات انسان کو ڈرانے کے لیے نہیں، جگانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ ہر ستارہ کہہ رہا ہے تو اکیلا نہیں ہے، ہر گرہ گواہی دے رہا ہے تیرا رب بہت بڑا ہے، اور ہر دن گزرتا وقت پوچھ رہا ہے تو اپنے رب کے لیے کیا تیار کر رہا ہے۔ جب انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس کے سامنے نہ کوئی سائنس ہوگی، نہ کوئی ترک، نہ کوئی بہانہ۔ اس دن صرف دو راستے ہوں گے، جنت اور جہنم۔ جنت اس لیے بنائی گئی کہ جس نے اس دنیا میں صبر کیا، نفس کو روکا اور اللہ کی بات مانی، اسے ایسا بدلہ ملے جسے نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ دل نے کبھی سوچا۔ اور جہنم اس لیے بنایا تاکہ ظالم سمجھ لے کہ یہ کائنات یوں ہی نہیں بنائی تھی۔ ہر ستارہ، ہر گرہ، ہر دن رات انسان کو چیتاونی دے رہے تھے، لیکن اس نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ آج انسان پوچھتا ہے اتنے پلینٹس کیوں ہے، اتنی گلیکسیز کیوں ہے؟ اصل میں یہ سوال نہیں ہے، یہ دعوت ہے سوچنے کی، تاکہ انسان سر جھکا کر کہے اے اللہ تو یہ سب بے مقصد نہیں بنایا، ہم پر رحم فرما اور ہمیں اس دین کی رسوائی سے بچا لے۔ یہ دنیا بہت چھوٹی ہے لیکن فیصلہ بہت بڑا ہے، کائنات بہت وسال ہے لیکن زندگی بہت تھوڑی ہے۔ جو سمجھ گیا وہ کامیاب ہے، جو نہ سمجھا اس کے لیے اتنی بڑی کائنات بھی گواہ بن جائے گی۔ تو یہ انسان جس آسمان کو تو روز دیکھتا ہے، جس چاند ستاروں کو تو بس نظارہ سمجھتا ہے، وہی سب تیرے لیے ایک سوال ہے۔ یہ کائنات سجاوٹ نہیں، یہ امتحان کا ثبوت ہے۔ آج بھی موقع ہے سر جھکانے کا، اپنے رب کو پہچاننے کا اور اس دین کی تیاری کرنے کا جب نہ دھرتی بچے گی نہ آسمان، کیونکہ اس دن نہ جوپیٹر ڈھال بنے گا، نہ چاند سکون دے گا، نہ سورج روشنی دے گا، بس تیرا ایمان بولے گا۔ یاد رکھو اتنی بڑی کائنات گواہ ہے کہ اللہ نے کچھ بھی بے مقصد نہیں بنایا، تو پھر انسان کو کیسے چھوڑ دیتا؟ سوچو سمجھو اور لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تک رکھتے ہیں، پھر اگلے ویڈیو میں ہم بہت جلد ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔